بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والی محمد پر۔ آئرن کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ مذاکرات کب اور کیسے، بہت بڑا سوال یہ نشان ہے، اور پوری دنیا میں یہ سوال جو ہے زبان زد عام ہے، کیونکہ ابھی جو حالات بنے ہوئے اس میں کوئی کسی کی وہ حتمی بات نہیں کر سکتا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی معاملات اتنے بھی نہیں بگڑے جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں۔ جنگ کس کا پلہ بھاری، یہ بھی ہمارا اپنے ذرائع یا اپنا سروے نہیں، بلکہ نیو یارک ٹائمز نے کہا کہ جناب پلہ کس کا بھاری ہے، تو وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ آصف زرداری بیمار کے غدار، یہ ایک بہت بڑا نشان، ایک سوال یہ نشان ہو گیا، یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کیا ہوا، اس کی بھی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ بھارت جہنم اور بھارتی جہنمی، یہ کس نے کہا؟ یہ صدر ٹرمپ نے ایک خط میں فرمایا۔ پاکستانی چلے خلائی مشن پر، یہ بہت بڑی مبارکباد والی بات ہے، کامیابی کی بات ہے، ایک اچھی خبر ہے، تو یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس کی تفصیلات کیا ہے۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کیا ہے، ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات اچھی والی کر لیتے ہیں کہ مبارکباد کی بات کہ پاکستانی چلے خلائی مشن پہ کیسے چلے۔ اسپارکو کے دو نوجوان ہیں اور بڑے محنتی ہیں، بڑے باہمت ہیں۔ ایک کا نام ہے خرم داؤد، دوسرے محمد ذیشان۔ آج ان دونوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، اور وزیر اعظم نے بیسٹ آف لک کر کے انہیں رخصت کیا۔ جا رہے ہیں وہ چین، اور چین کے ساتھ خلائی مشن پہ جائیں گے، وہ تحقیقی کام کریں گے، پھر واپس لوٹیں گے، اور ایک پاکستان کی پہلے دو افراد ہوں گے جو خلائی مشن پہ جائیں گے۔ کسے؟ آئرن برادر چین کی سہولت کاری سے۔ ہمارے اسپارکو اسی کام کے لیے بنا، لیکن بدقسمتی سے کہ چونکہ ہم غریب ملک ہیں، ترقی پذیر ملک ہیں، تو ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں کہ ہم اسے صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں۔ تو اسپارکو خود تو نہیں بھیج سکا، لیکن ہم اپنے برادر آئرن برادر کے ساتھ اپنی ٹیم کو بھیج رہے ہیں۔ دو لوگ جا رہے ہیں، تو یقیناً ان کی کامیابی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور کہ یہ لوگ صحت و سلامتی کے ساتھ جائیں، کامیابی کے ساتھ اپنا تحقیقی مشن مکمل کریں اور واپس لوٹیں، کیونکہ یہی پاکستان کے لیے فخر ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ بھارت جہنم اور بھارتی جہنمی۔ صدر ٹرمپ نے ایک خط لکھا ہے، اس میں کہا کہ جناب بھارت جو ہے وہ جہنم ہے اور بھارتی جہنمی ہے، کیونکہ ہماری معیشت پر ان کا قبضہ ہے، اور یہ جو ہے یہ جو بھی امریکہ میں پیدا ہو جاتا ہے یہ یہاں آئے ہوئے ہیں، اور ان کی جو بھی پیدائشی طور پہ یہ ہمارے امریکن بن جاتے ہیں اور ہماری معیشت کو کھائے جا رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے جہنمی بن گئے ہیں، جہنم بن گیا بھارت۔ اور چین کا نام بھی لیا انہوں نے، اور ان دونوں پہ بڑا غصہ نکالا۔ لیکن کیا اس بات سے کسی کو کوئی اثر پڑے گا؟ ہاں، اثر پڑا بھارت میں کہ یہ ٹرمپ اتنے ناراض کیوں ہے، اور بھارتی سفارتکاری کہاں ہے، بھارتی وزارت خارجہ کہاں سو رہی ہے، ایسے کیوں حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ وہاں ایک واویلا مچ گیا کہ ٹرمپ نے یہ کیوں کہا۔ یقیناً ان پر حملہ ہے، انہیں جواب بھی دینا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آصف علی زرداری صدر مملکت بیمار کے غدار، یہ ایک مہم چلی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور سیاسی میدان میں انہیں مفاہمتی صدر کی حیثیت حاصل ہے، دوسری بار وہ صدر بنے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین بھی ہیں۔ لیکن ان کے خلاف جناب ٹرولنگ شروع ہوئی، وہ جو ہے نا اپنا سوشل بریگیڈ، اس نے ان کو ہاتھوں ہاتھ پکڑا اور جناب ان کے خلاف شروع کر دیا کہ ایک تو وہ بیمار ہیں، لاغر ہیں، لاچار ہیں، اس سارے سیناریوں میں کہیں نظر نہیں آ رہے، لہٰذا ان کو تو صدارت سے دستبرداری کر لینی چاہیے۔ دوسری جگہ نہیں، وہ ہیں ہی غدار ہیں، کیونکہ اصل مسکن ان کا ہے UAE، متحدہ عرب امارات، اور ان کے عربوں سے بہت زیادہ تعلقات ہیں، اور عربوں سے تعلقات کی وجہ سے ہی UAE نے ان کے اشارے پر پاکستان سے اپنا قرضہ واپس مانگ لیا، اپنے پیسے واپس مانگ لیے۔ وہ آپ سوچیں کہ سیاست میں کیا کچھ ہوتا ہے، پسند ناپسند کیا ہوتی ہے۔ ایک وہ صدر جو پہلے بھی صدر رہ چکا ہے،
جو آزمودہ ہے، جس نے ہمیشہ مفاہمتی بات کی، سیاسی میدان میں بھی اور معاشی میدان میں بھی اور سب جگہ، پھر کل نہیں دوسری چیزیں ان کے انٹرسٹ یا متحدہ عرب امارات میں یا چین میں ہے، اور وہ پاکستان سے غداری کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں تو کام دکھا دیا، حالانکہ وہ سارا جو تھا کام وہ اسرائیل کی ایما پہ ہوا۔ اور دوسرا ایک اور بات بھی تھی کہ ایران نے حملے بھی بہت کیے یو ای پہ، کیونکہ وہاں اڈے بہت تھے امریکن، نقصان بھی ان کا ہوا، تو پاکستان سے ناراض ہو گیا جی پاکستان نے ایران کو روکا نہیں۔ لیکن سوشل بریگیڈ سے پڑ گیا صدر مملکت کو، ایک ایسے صدر کو جو مفاہمتی صدر ہے، جو اچھے برے سیاسی ادوار میں خصوصی اپنی کوششوں سے معاملات کو درست کرتا ہے۔ لیکن چونکہ موجودہ حالات میں صدر مملکت ہوں، وزیر اعظم پاکستان ہوں یا سپہ سالار، سب گٹ مٹ ہوئے، ایک ہوئے، لہذا لوگوں کو پریشانی تو ہے بہت سو کو۔ تو وہ کہتے ہیں چلیں جس طرح امریکہ چاہتا ہے نا کہ کسی طریقے سے ایران میں افراتفری پیدا ہو جائے، تہران میں کوئی قحط آ جائے، تاکہ لوگ جو ہے سڑکوں پہ نکل آئے اور کوئی رجیم چینج ہو جائے کیونکہ اس میں ناکام ہوا۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان تینوں میں ہو جائے لڑائی، تو پاجی پھر سڑکاں ہو جائیں سونیاں تو بچ ملتا یار پھرے، تو پاجی اج تو ہونا نہیں، تو کہتے ہیں کاواں دے کہن نال پہاڑ تے نہیں ٹہندے۔ تو صدر زرداری کی گردن انہیں پتلی لگی کیونکہ ان کی طبیعت تو تھوڑی سی نازاز ہے، حالانکہ وہ صحت کے حوالے سے تھوڑا گڑبڑ ہے، کیونکہ پولو کے مطلب پلیئر تھے، پولو کے کھلاڑی تھے، شوقین تھے، ان کا مشغلہ تھا، بہت چوٹیں لگی جوانی میں، لیکن اب وہ عمر نہیں۔ تاہم وہ عمران خان اور نواز شریف سے چھوٹے ہیں عمر میں، یہ بھی یاد رکھیں ٹرولنگ کرنے والے، وہ اتنے بزرگ بھی نہیں ہیں، لیکن صحت کے معاملے میں تھوڑا سا گڑبڑ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جنگ میں کس کا پلہ بھاری۔ ہم نہیں کہہ رہے، یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پلہ بھاری ہے ایران کا۔ کیوں؟ کہ اسرائیل اور امریکہ بہادر دو مشن لے کے چلے تھے، ایک جوہری توانائی کا، اس کا خاتمہ کرنا ہے، اور دوسرا تھا رجیم چینج کر کے، اس میں دونوں میں ان کو نقصان ہوا۔ انہوں نے ہزاروں حملے کیے اور اس کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ نہ ایران نے ہتھیار پھینکے، نہ ایران نے معافی مانگی، نہ ایران نے پیچھے ہٹنے کی بات کی۔ تو وہ کہتا ہے، یعنی نیو یارک ٹائم کہتا ہے کہ پلہ بھاری ہے ایران کا، اور ایران ابھی بھی اپنے ڈٹا ہوا ہے۔ انٹرنیشنل مبصرین کہتے ہیں کہ معاملہ ختم ہونا چاہیے۔ ترکیہ نے بھی فرانس سے رابطہ کیا، جرمنی سے رابطہ کیا، اور کہہ یہی رہے ہیں کہ جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے معاشی طور پہ بڑا نقصان۔ بلکہ طیب اردگان نے جرمنی کو پیغام دیا کہ جناب اس کے اثرات جو ہے یورپ تک پہنچنے لگے، تیل کی مہنگائی 104 سے زیادہ مطلب بیرل تک پہنچ چکی، اور اس میں بڑھنا ہے، ابھی گھٹنا نہیں، کیونکہ جب تک آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی نہیں ختم ہوتی، کیونکہ ایران ڈٹ گیا کہ ہم تو کھول رہے تھے، ہم نے تو کھول دیا تھا سب کے لیے، لیکن چونکہ ناکہ بندی امریکہ نے کی اور وہ پیچھے نہیں، اور ادھر سے ٹرمپ بہادر نے کہہ دیا کہ جناب سخت حملہ کر دیں، اگر کوئی ان کی کوئی بھی بوٹس نظر آئیں، کوئی بھی ان کی میرین نظر آئیں، بس اس پہ حملہ کر دیں، اسے مار دیں۔ جبکہ ایران نے ان کے 3 جہاز قابو کیے، 2 جہاز تو سیدھے سیدھے، تو وہ کون انہیں چھڑائے گا؟ امریکہ بہادر کو اس میں انٹرسٹ نہیں، کیونکہ ان کے ہے ہی نہیں۔ وہ ایک ہے یو ای کا یا پناما کا سمجھ لیں، اس کا ہے، اور پھر دوسرا جو ہے وہ بھی ان کا نہیں ہے، تو لہٰذا انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ لیکن وہ جہاز تو انہوں نے اپنے قابو کر کے، بلکہ ویڈیو بھی جاری کر دی انہوں نے کہ جناب ایلو ویڈیو، اس طرح ہم نے قابو کیا، اور ہماری جو بحریہ جس کو کہتے ہیں ختم کر دی، وہ نہیں۔ اسی طرح ایک اور رپورٹ آئی، یعنی خفیہ ایجنسی کی طرف سے ایک رپورٹ آئی جو امریکن، انہوں نے کہا جناب امریکہ کے تمام دعوے جو ہیں وہ غلط ہیں۔ وہ کہتے ہیں بحریہ ختم کر دی، وہ کہتے ہیں نہیں جی بحریہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں میزائل ختم کر دیے، وہ کہتے ہیں میزائل کا ایک بڑا ذخیرہ ان کے پاس موجود ہے، وہ کہتے ہیں فضائیہ ختم کر دی، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، انہیں فضائیہ استعمال ہی نہیں کی، ان کے تو میزائل ہی مان نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی سب کچھ جھوٹ ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ کرتے ہیں مذاکرات کب اور کیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو پلہ بھاری ہے ایران کا، امریکہ پہ دباؤ ہے، یعنی ٹرمپ بہادر پہ، سینٹ میں
5ویں دفعہ قرارداد پیش کی گئی کہ ان کا محاذ نہ ہونا چاہیے، ان کو جنگ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اتنا دباؤ کہ انہوں نے آج بحریہ کا وزیر جو ہے، جسے وہ جو کہتے ہیں نا اپنا جان سی فیلن، جو بڑا خاص تھا ٹرمپ کا، اس کو چھٹی کرا دی، یعنی اس سے استعفیٰ لے لیا۔ کہا یہ جا رہا ہے، ذرا یہ کہتے ہیں کہ اس کو پیغام دیا گیا تھا وزیر جنگ کی طرف سے کہ یا تو تم استعفیٰ دے دو، نہیں تو ہم تمہیں فارغ کر رہے ہیں۔ اسے یقین نہیں تھا، اس نے کہا میں صدر ٹرمپ سے ملوں گا پھر بات کروں گا۔ صدر ٹرمپ سے ملے، صدر ٹرمپ نے کہا بالکل جناب استعفیٰ دو، جاؤ کار۔ آپ یہ سوچیں جب جنگی حالات ایسے ہوں، بنائے ہرمز کو جو ہے ابنائے ہرمز، اس کا ناکہ بندی کی ہو اور کہہ رہے ہوں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم ایران کو ناکچے نہیں چبوائیں گے، اور ایسے میں جناب بحریہ کا چیف جو ہے، وزیر جو ہے، اس کی چھٹی کرا دی جائے۔ تو ان پر الزام یہی کہ وزیر جنگ ان سے خوش نہیں تھے، اور ان پہ یہی الزام ہے کہ انہوں نے وہ کارکردگی نہیں دکھائی جو ان کو دکھانا چاہیے تھی ناکہ بندی کے بعد، لہٰذا بھائیوں نے دی ہوئی چھٹی۔ تو اب بات کر رہے ہیں مذاکرات کب اور کیسے۔ 2-3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیتھرین ڈوربوس ایک صحافی امریکن جن کے براہ راست رابطے ہیں ٹرمپ سے، انہیں اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا میں کہیں نہیں جا رہی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے کہا وہ پھر ہو، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ جمعہ کل ہے، جمعہ کو کہا تھا ٹرمپ صاحب نے کہ شاید مذاکرات کی ٹیبل پر ایران آ جائے، لیکن وہ کہہ رہے نہیں ابھی بھی، ہم نے ان کو وقت دیا ہے۔ ساتھ میں جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ جنگ بندی کی کوئی ٹائم لیمٹس نہیں ہے، وہ جو 3 سے 5 دن کی بات تھی وہ سب افواہیں، فیک نیوز تھی، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو کیتھرین ڈوربوس جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں سب موجود ہیں امریکن، تو آپ لوگوں کو کائی کی فکر ہے۔ اور پاکستانی ذرائع جو اسلام آباد میں بیٹھے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 13 کے 13 امریکی جہاز موجود ہیں، سیکورٹی سسٹم اور سیکورٹی کے اہلکار موجود ہیں، پاکستان کی فورسز موجود ہیں، اور ادھر ابنائے ہرمز کا ناکہ بندی ہے تو ادھر اسلام آباد کی ناکہ بندی اسی طرح، عوام اپنے گھروں میں ہیں، تعلیمی ادارے اور دوسرے ادارے بند ہیں، ورک فرام ہوم ہو رہا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب تک یہ چیز صورتحال میں تبدیلی نہیں آتی سمجھ لے کہ مذاکرات کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، تاہم ابھی ڈیٹ کنفرم نہیں۔ لیکن کل جمعہ ہو گیا، جمعہ کے تو کچھ نہیں ہو رہا، سرپرائز کسی وقت بھی ہوتا ہے، سیاست میں کوئی چیز بھی حتمی نہیں ہوتی، کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی فی الحال حالات جو ہے ایسے نہیں لگ رہے۔ تاہم ہونا یہی کچھ ہے کیا؟ دونوں لوگ ضدی ہیں، دونوں جانب سے۔ وہ ناکہ بندی ختم نہیں کر رہے ہیں، ایران کہہ رہے ہیں ناکہ بندی ختم کرے، وہ کہہ رہے ہیں یورینیم ہمارے حوالے کیا جائے گا تب بات بنے گی، ایران کہہ رہا ہے ہم یہ نہیں کریں گے، یہ ہماری سلامتی کا مسئلہ ہے، اس پر ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابنائے ہرمز دوستانہ طور پہ دنیا کو مشکلات سے بچانے کے لیے کھول دیا تھا، لیکن بھارت نے امریکہ نے چونکہ اپنی بدماشی کی اور ناکہ بندی کر کے ہمیں مشکل حالات میں ڈالنے کی کوشش کی جو کہ ہمارے لیے نہیں۔ اب ایک افواہ خبر یہ بھی ہے امریکن میڈیا کی یا یورپی میڈیا کی کہ تہران میں اشیاء خورد و نوش کی کا قلت پڑ رہی ہے، قحط پڑنے والا ہے، تو شاید اس وقت عوام باہر نکل آئے۔ لیکن وہاں کی جو خبریں ہیں، جو وہاں جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے بہت سی عوام کو سہولتیں دے دی، بہت سی چیزوں میں کمی کر دی قیمتوں میں، اور عام لوگوں نے بھی اپنی دکانوں پر ادھار سسٹم شروع کر دیا، بلکہ یہ کہا کہ لے جاؤ جو لے جانا ہے، جس کی ضرورت ہے، پیسے جو ہیں وہ جنگ بندی کے بعد دے دینا۔ جہاں یہ جذبہ ہو وہاں کیسے؟ ایران کہتا ہے دھونس دھاندلی اور دھمکی پہ ہم مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آئیں گے، اعتماد میں اضافہ کیا جائے، بد اعتمادی کا خاتمہ کیا جائے۔ اقوام متحدہ چین کہتا ہے کہ نہیں، ایران کو آنا چاہیے مذاکرات کی میز پہ اور اس کو مسئلے کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ معاشی صورتحال پوری دنیا کی بگڑ جائے گی۔ اس کا نقصان ایران کو نہیں صرف ہوگا، پورے یورپ کو ہوگا، مشرق وسطیٰ کو ہوگا، امریکہ کو ہوگا، سب کو ہوگا، اور کسی کو احساس نہیں کہ مستقبل میں اس کے کیا نقصانات ہوں گے۔ دنیا بھر کی جو اسٹاک ایکسچینج وہ بتا رہی ہے تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ
شور مچا رہی ہیں، واویلا کر رہی ہیں کہ یہ دیکھو کدھر جا رہی ہیں اور یہ واپس نہیں آئیں گی. لیکن جو بار بار صدر ٹرمپ کے بیانات ہیں ان میں کوئی اس سے اعتماد میں اضافہ نہیں ہو رہا. صبح کچھ، شام کچھ، کبھی ہاں کبھی نہ. اس کی وجہ سے بھی معاملات گڑبڑ ہیں. تو یورپی میڈیا کہہ رہا ہے یہ ٹرمپ صاحب صرف یہ جو ہے اسٹاک ایکسچینج اور تجارت کی معاملات کو بہتری کے لیے کرتے ہیں ایسا، ورنہ ابھی وہ سیریس نہیں ہے کسی معاملات میں. جبکہ وہ کہتے ہیں ہم بہت سیریس ہیں اور امریکہ انتظار کر رہا ہے، ٹائم اسی لیے دیا ہے کہ ایران کی تجاویز آ جائے، کیونکہ ایران میں دو رائے پائی جاتی ہیں، وہ آپس میں اتفاق کر کے متفقہ فیصلہ کر لیں. اس وقت تک اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.